حضرت پیر سید رضا المصطفیٰ بخاری صاحب مری سے، اور حضرت مولانا قاری آصف محمود قادری صاحب بیروٹ سے تشریف لائے۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور حسب حکم استدعا گزار ہوں۔ حضرت خطیب کہوں، خون رسول کہوں، یا شاعر اہل بیت کہوں، صاحبزادہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی، اور میں چونکہ ایک عجیب منش کا آدمی ہوں، مجھے اس دن حضرت پیر صاحب شیخ الحدیث و تفسیر استاد الاساتذہ کی ایک بات بڑی اچھی لگی۔ شاہ جی تو موجود نہیں تھے، لیکن ایک جملہ میں نے سنا ہے شاہ جی کے بارے میں حضرت صاحب سے، کبھی کبھی میرے حضرت صاحب بھی اس طرح کہتے ہیں، تو مجھے بہت قابل فخر لگا، اور میں سمجھ گیا کہ امتیاز شاہ کی کامیابی میں راز کیا ہے۔ سید تو وہ بنیادی طور پر ہے نا، پیدائشی طور پر ہے، گھر سے سید ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے استاد کا وفادار ہے، اور یوں لگا رہتا ہے جس طرح انسان کے ساتھ سایہ لگا رہتا ہے۔ میں سمجھ گیا، اور مجھے وہ جملہ بہت اچھا لگا استاد جی کا، اور میں امتیاز شاہ جی کے لیے وہ سمجھتا ہوں ان کے لیے سرمایہ ہے۔ اب میرے پاس تو وقت نہیں ہے، ورنہ میں بھی بہت ساری اشیاء آرائی کرنے کا عادی بھی ہوں، کر بھی لیتا ہوں جی الحمدللہ۔ لیکن اب میں قبلہ امتیاز شاہ جی سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں، اور اپنے استاد کے سائے میں، اپنے شیخ کے سائے میں، اور دیگر مشائخ اور اساتذہ کے سائے میں وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قبلہ سید امتیاز حسین شاہ جی۔ الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پیار اور محبت سے غیور غلامان رسول کا اجتماع ہے، ذوق کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اکابرین امت کا ادب سر آنکھوں پر، میں اس وقت نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور ختم نبوت کا موضوع جذباتی موضوع ہے۔ یہ میں ذوق کے ساتھ درود و سلام یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا بھی آواز نہ سن سکے، ایک گونج پڑ جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جو ابھی تک نہیں بولے درود پر وہ بھی بولیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ امت کی سرکار سے نسبت کل بھی تھی اور آج بھی ہے، امت کی سرکار سے نسبت کل بھی تھی اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کی شہرت کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ وار کے سر ناموس پہ ان کی غازی نے بتلایا ہے، وار کے سر ناموس پہ ان کی غازی نے بتلایا ہے۔ امت میں ایمان کی غیرت کل بھی تھی اور آج بھی ہے، تخت شاہی اور وزارت ہم رکھتے ہیں ٹھوکر میں، تخت شاہی اور وزارت ہم رکھتے ہیں ٹھوکر میں، نام نبی سے اپنی عزت کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ میں یہ چپ کر روزہ توڑے تھوڑی دیر کے لیے، میں دیکھ رہا ہوں قفل مدینہ لگا کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کربلائی چابی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ذوق سے ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ رسالت، جو ابھی تک نہیں ہاتھ اٹھا سکے بولے نعرہ رسالت۔ تخت شاہی اور وزارت ہم رکھتے ہیں ٹھوکر میں، نام نبی
نبی سے اپنی عزت کل بھی تھی اور آج بھی ہے. بدبخت کو دوزخ پہنچا کر ممتاز نے یہ بتلایا ہے. بدبخت کو دوزخ پہنچا کر ممتاز نے یہ بتلایا ہے. ان کے گستاخوں کی شامت کل بھی تھی اور آج بھی ہے. پانی دینا. شیروں والا نعرہ لگاؤ. لبیک کا نعرہ ہے, شیروں والا نعرہ ہے. یہ حضور سے یاد وفا ہے. جامعہ رضویہ کی دیوار گونجنی چاہیے. لبیک. بدبخت کو دوزخ پہنچا کر ممتاز نے یہ بتلایا ہے. ان کے گستاخوں کی شامت کل بھی تھی اور آج بھی ہے. اور جو ان کی توہین کرے گا وہ دوزخ کا ایندھن ہے. جو ان کی توہین کرے گا وہ دوزخ کا ایندھن ہے. ہم کو اس ملعون سے نفرت کل بھی تھی اور آج بھی ہے. اور کسی سے کیوں مانگوں میں, اور کوئی در کیوں دیکھوں, اور کسی سے کیوں مانگوں میں, اور کوئی در کیوں دیکھوں. سید پر سرکار کی شفقت کل بھی تھی اور آج بھی. میں اگر اسمائے گرامی لوں ان بزرگوں کے, اساتذہ کے اور شیوخ کے, تو مجھے 5-10 منٹ چاہیے کہ علامہ زاروی صاحب کی طرح میں بھی اس ادب گریزی سے نام نہیں لیتا, مگر ان سب کے نام, ان سب کی عزتیں, سب کی سیادتیں, سب کی قیادتیں, سب کی عظمتیں جمع کر کے میں عظمت مصطفیٰ پر قربان کرتا ہوں. سب کے ناموں کو میں نام مصطفیٰ پر نثار کرتا ہوں. سب کی پگڑیوں کے شملوں کو میں تاجدار ختم نبوت کے نالے نے اقدس و اطہر کے ساتھ لگی ہوئی خاک نور پر نثار کرتا ہوں. یہ ساری پیریاں میرے آقا کے جوتے مبارک سے لگی ہوئی خاک نور کا صدقہ, یہ سیادتیں تاجدار ختم نبوت کی نوکری کا صدقہ, یہ قیادتیں میرے آقا کی غلامی کا صدقہ, یہ سیادتیں میرے آقا کی عزت کا صدقہ, یہ ساری عزتیں عظمتیں میرے آقا کی غلامی کا صدقہ. ارے میں تو کیا ہے, یہاں تو صدیق اکبر کی آواز یہی ہے, فاروق اعظم کا نعرہ یہی ہے, عثمان کی صدا یہی ہے, میرے مولا کائنات کی صدائے دل نواز یہی ہے. یہاں حسین نوکے نیزہ پر چڑھ کر یہی کہتے ہیں, یہاں بلال گھوڑے کھا کر یہی کہتے ہیں, غوث اعظم نے یہی سبق پڑھایا ہے, احمد رضا نے یہ درس دیا ہے, میرے علی نے یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا, کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا, اور آیا تو محمد کا سہارا نظر آیا. ہاتھ اٹھا کر بولے. ہمارے مشائخ میں تواضع ہے, عجز ہے, انکساری ہے, خلوص ہے, محبت ہے, وفا ہے, مگر یاد رکھو وہ اپنے نعرے پسند نہیں کرتے, مگر زارا کے بابے کے نعرے پہ خوش ہوتے ہیں. نعرہ رسالت, نوجوانوں سے کہتا ہوں نعرہ رسالت. ختم نبوت کی بات ہو اور آپ جناب سس پڑے ہو, یہ بات نہیں ہے. اور یاد رکھو 1974 میں اسی باکینڈ میں 1974 میں اسی باکینڈ میں متین خالد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں ایک کالج کا لڑکا کتابیں اٹھا کے جا رہا تھا اور آگے سے ختم نبوت کی ریلی آ رہی تھی, پولیس ناکے لگا کے کھڑی تھی اور اس کالج کے لڑکے نے کتابیں اپنے دوست کو تھمائی اور کہا تم ان کو پکڑو. کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا پوری زندگی پڑا ہے, اب عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اب عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آگے بڑھتے ہوئے اس نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا. ڈی ایس پی نے کان پکڑا کر چوک میں کہا اجرائے تفنن تمسخر اڑاتے ہوئے, بتا تیرے پیٹھ پر کتنے جوتے ماروں. اس کا
کالج کے لڑکے کی جوانی غیرت مصطفیٰ سے پر قربان تھی، ناموس رسالت پر قربان تھی، اور ختم نبوت پر نثار اور فدا تھی۔ اس نے کہا ڈی ایس پی مجھے اتنے جوتے مارنا، کل میدان محشر میں جتنے جوتے کھا سکتے ہو، جتنے جوتے کھا سکتے ہو مجھے اتنے جوتے مارنا۔ ڈی ایس پی کوئی مومن تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا تو جا، ایک وعدہ کر کے جا، کل قیامت میں تاجدار ختم نبوت کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا۔ میرے آقا کے غلاموں، یہ عزت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، یہ ختم رسالت کا مسئلہ ہے، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ناموس محمد کا مسئلہ ہے، یہ کسی دنیا دار کی عزت کا مسئلہ نہیں، مدینے کے تاجدار کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنے والوں، ایک اور نوجوان کی بات سن لو۔ میں یہ نوجوانوں سے مخاطب ہوں اس وقت۔ جب فیض آباد میں دھرنا جاری تھا، حضور قبلہ پیر صاحب، ایک نوجوان آیا، حضرت صاحبزادہ پیر سید انعام الحق شاہ صاحب کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک یونیورسٹی کا نوجوان، کلین شیب نوجوان آیا، بارش لگی تھی اس وقت، تو کئیوں نے کہا تھا بس بارش کا انتظار ہے، یہ نکل جائیں گے، باغ کھڑے ہوں گے، مگر ان کو نہیں پتا جن کا عشق ڈالروں پر چڑھے وہ سرد ہو جاتا ہے، جن کا محبت جناب پاؤنڈوں کی وجہ سے سامنے آئے وہ سرد ہو جاتی ہے، جن کو لنگر مدینہ طیبہ کے دسترخوان سے مل رہا ہو، سرکار کی بارگاہ سے مل رہا ہو، چوکھٹے محمد سے مل رہا ہو، دہلیز پیغمبر سے مل رہا ہو، تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ اقدس و اطہر و اشرف و اجمل و اکرم و اعلیٰ سے مل رہا ہو، وہ نعرہ بھی یہ لگاتے ہیں کہ میں کھانا سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے۔ زور سے بولیں، پیار سے بولیں۔ یہ نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں۔ وہ نوجوان آیا، ٹھٹھرتا ہوا بدن، کانپتے ہوئے ہونٹ، اور نظروں میں جناب آنسو چھائے ہوئے ہیں، جیب میں ہاتھ نکال ڈالا، 25,000 روپے گن گئے، حضرت جگر گوشہ شیخ الحدیث کے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ کیا ہے، تڑپ جاؤ گے یہ بات سن کر۔ وہ رو پڑا، اس نے کہا شاہ جی میں یتیم ہوں، میرا باپ زندہ نہیں ہے، میری ماں نے مجھے یونیورسٹی کے اگلے سیمسٹر کے لیے یہ فیس دی تھی، اور میں اس یونیورسٹی کی فیس جمع کرانے کے لیے جا رہا تھا، مجھے سردی لگی، میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں جیکٹ پہن کر بھی ٹھٹر رہا ہوں، جو ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے وہ مجاہدین فیض آباد کے پل پر بارش میں کھلے آسمان کے نیچے ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں، کیا ان کو سردی نہیں لگے گی؟ اس کے کہنے کے ساتھ ہی اس کی آنسو گر پڑے، اور اس نے کہا شاہ صاحب زندگی رہی تو میں اگلے سال پڑھ لوں گا، زندگی رہی تو اگلے سال پڑھ لوں گا، نبی کے عاشقوں کے لیے، مصطفیٰ کے دیوانوں کے لیے، ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کے لیے، ناموس رسالت پر پہرا دینے والوں کے لیے یہ کمبل خرید کر ان کو پہنچا دے، تاکہ کل مجھے بھی کالی کملی کا سایہ نصیب ہو جائے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف مولویوں کا کام ہے، پیروں کا کام ہے؟ تم کمیٹڈ ہو، جہاں تم نے وفا نبھانے کا سودا کیا ہے، ہم کمیٹڈ ہیں بارگاہ مصطفیٰ سے، ہم کمیٹڈ ہیں تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ سے، اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کر کہو یا رسول اللہ۔ جس کے ہاتھ نیچے ہیں میں معذرت چاہوں گا، اٹھے سرکار کی بارگاہ میں، بزرگوں اور مشائخ سے معذرت، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اے تاجدار ختم نبوت، اے تاجدار ختم نبوت، جب تک جسم میں جان رہے گی
आपकी जुल्फों पे सदके और आपके कदमों पे कुर्बान रहेगी। नबश्ते दीवार पढ़ो कि कौम के जज्बात क्या हैं। ये लोड शेडिंग बर्दाश्त कर सकते हैं, ये गैस की बंदिश बर्दाश्त कर सकते हैं, महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, मुस्तफा से बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, मदीने वाले से गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामोस पर कमिटमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब वक्त नहीं है, मशाइख ने बातें करनी है, मैं आखिरी बात सुनाता हूँ और उस पर बात खत्म करता हूँ। हजरत साहबजादा पीर महमूद अहमद अब्बासी साहब जामे रिजविया नवारुल उलूम का मुस्तकबिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रोशन मुस्तकबिल हैं। पीर साहब के जानशीन हैं, उन्होंने जो बातें की हैं वो यकीनन उनके सीने में सुलगते हुए जो जज्बात हैं खत्म नबूवत के हवाले से उनकी गम्माजी करते हैं। मैं आखिरी बात करता हूँ और इसके पे पैगाम भी है और इसी पर मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम भी है। गुलिस्तान मेहर अली जामे रिजविया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी में हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम अशाह आमन नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए। उनकी जिंदगी का आखिरी सफर था वो। तो वहां उन्होंने इज्तिमा में खिताब करते हुए दो बातें की थी। एक बात उन्होंने ये की कि मैं खत्म नबूवत के वाले से सरहद पर मुजाहिद का काम कर रहा था और जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम उस वक्त खत्म नबूवत की जंग में हमें कुमक पहुंचाने का काम कर रहा था। वाह फैक्ट्री वालों, तुम तो समझते हो ना कुमक किसको कहते हैं। मुजाहिदीन अगर कश्मीर के बॉर्डर पे लड़ते हैं, हमारे पाक फौज के वो यूर जवान अगर कश्मीर के बॉर्डर पर सियाचिन के बॉर्डर पर लड़ते हैं हिंदू बनिए की आंखों में आंखें डालकर, तो कुमक तो सारा वाह फैक्ट्री से उनको मुयसर होते हैं ना। तो वाह फैक्ट्री ना हो तो वो मुजाहिद भी निहत्ता नजर आता है। कहते हैं ये ज़ियाउल उलूम यहाँ वो मरकज था जहां से मुझे इल्मी कुमक मिली और फिर आपने हुजूर मुर्शिद करीम सैयद सनदी मेरे आकाई की तारीफ में बहुत सारे कलिमात के हैं। मैं यहाँ नहीं दोहराता, मैं आपका मिजाज मुबारक समझता हूँ कि जब सरकार की तारीफ हो रही हो वो अपनी सारी इज्जतें हुजूर के कदमों पे निछावर कर देते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये की, ये पैगाम है और आज की कॉन्फ्रेंस में ये चीज नौजवानों आपने सीने में लेकर जानी है। उन्होंने कहा कि जब कौमी असम्बली में ये बिल पेश किया जा रहा था और बात हो रही थी, उस दौरान वक्फा हुआ। मैं किसी ईद की फोतगी पर कराची गया। कराची मेरे दोस्त एक सेठ साहब, उन्होंने मुझे फोन किया कि मौलाना आज रात का खाना आप मेरे पास खा लें। मैंने कहा आपके पास खा लेंगे। वो सुन्नी लकीदा गौस पाक के मानने वाले थे, मेमन बरादरी से ताल्लुक रखते थे। कहते हैं कि मैं बाहर निकला, बस पर बैठा और स्टॉप पर उतरा और पूछता हुआ उनके घर पहुंच गया। वो मेरा इंतजार कर रहे थे। आप तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे, वो मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं धीमे लहजे में इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आपको बात याद रहे। तो कहते हैं खाना लगा हुआ था, अनवा अकसाम के तरह तरह के खाने टेबल पर सजे हुए थे। तो जो अपना मगरिब की नमाज पढ़ के हम बैठे। मैंने कहा जी शुरू करें। उन्होंने कहा नहीं, कोई मेहमान आने वाले हैं, बस 10 मिनट में वो पहुंचते हैं, उनका टेलीफोन आया है तो फिर इकट्ठे खाना खाते हैं। कहते हैं हम 10 मिनट में लेक से ले कोई बातें कर रहे थे, अचानक फराटे भरती हुई एक कार आकर उन सेठ साहब के सहन में रुकी और एक सूटेड बूटेड वेल ड्रेस आदमी, दरवाजा खुला, वो नीचे उतरा, ड्राइवर उतरा, पीछे जो गनमैन था या जो भी उसका खादम था वो भी उतरा। उसने गाड़ी की डिग्गी खोली और बड़ा सा टेची केस सूटकेस तो उन दोनों ने जोर लगाकर डिग्गी से बाहर निकाला, खींच कर बाहर लेके आए और वो उठा नहीं सकते थे, घसीट कर ड्राइंग रूम में हमारे पास लाद कर यूं ही छोड़ा। उस दूसरे शख्स ने इशारा किया, इशारा अबरू से, वो वापस चले गए, गाड़ी में जाकर बैठे। तो ये मुझे कहता है हजरत ये आपके लिए है। मौलाना नूरानी फरमाने लगे मेरे लिए क्यों? जी आपके लिए तोहफा है। मैं कहा जी मुझे आप कैसे तोहफा देते हैं, ना मेरे मुरीद हैं, ना शागिर्द हैं, ना हमारा ताल्लुक है। उनका हजरत ऐसे ही ताल्लुक रफ्ता रफ्ता बनता रहेगा। कहते हैं इसके कहने के साथ ही उसने जिब खोली, जो ही उसने जंजीरी खोली और खोल कर देखा तो डॉलरों की इतनी इतनी गड्डियों की ते दरते वहां नोट रखे हुए थे, पता नहीं कितने करोड़ थे। तो मौलाना नूरानी फरमाते हैं कि कहते हैं मुझे कहने लगे ये आपके लिए। फरमाया किस मकसद के लिए? कहने लगा वो आपने जो
بل جمع کیا ہے نا قادیانیوں کو، مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا، وہ بل واپس لے لیں۔ مولانا نورانی فوراً بولے کہ اچھا آپ مجھ سے سودا کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے سودا کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا ایسا ہی سمجھ لے۔ کہنے لگے تو یہ تو بہت تھوڑی قیمت ہے۔ کہنے لگا حضرت یہ پہلی قسط ہے، اس طرح کے کئی قسطیں آئیں گی۔ تو نورانی صاحب کا لہجہ دھیما بھی بڑا تھا اور اس میں غیرت بھی بڑی تھی، صدیقی جھلک بھی نظر آتی تھی۔ تو کہنے لگے کہ حضرت یہ تو بہت تھوڑا ہے، تھوڑا۔ کہنے لگے جو اور بھی قسطیں آئیں گی۔ تو فرمانے لگے آپ لیٹ ہو گئے ہیں، آپ نے تاخیر کر دی ہے، اصل میں میرا سودا پہلے ہی کہیں ہو چکا ہے۔ سمجھو، میرا سودا پہلے کہیں ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی نورانی کا لہجے میں لجاجت نہ رہی، صدیقی غیرت کی جھلک آ گئی، آنکھیں چمک اٹھی اور نورانی اٹھ کے ٹھوکر مار کے اس بریف کیس کو، ٹیچی کو، اس کو کہتا ہے میرا سودا بازار محمد ہے، میرا سودا دہلیز پیغمبر میں ہو چکا ہے، بارگاہ ختم نبوت میں ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگا انہوں نے کیا دیا ہے؟ مولانا نورانی نے آنسو گرا کر کہا انہوں نے مجھے شفاعت دے کر خرید لیا ہے، ایمان دے کر خرید لیا ہے، اور ایمان وہاں سے ملا بحیرہ ہند کی نہروں پر۔ میرے امام احمد رضا نے میرے باپ شاہ عبدالعلیم صدیقی کو جو درس دیا تھا وہ میں نے فراموش نہیں کیا، وہ بھلایا نہیں ہے۔ کیا وہ درس کیا ہے؟ نورانی ڈالر کے ٹیچی کیس کو ٹھوکر مار کر کہتا ہے وہ درس یہ ہے کروں مدے آلے تو الرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ آئے۔ مجھے پتا ہے، میں اختتام کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے باک اینڈ کا ماحول بڑا خاص قسم کا ماحول ہے، مگر مجھے یہ بھی پتا ہے اس علاقے میں پاکستان کی سرحدوں کے محافظ بھی رہتے ہیں اور ایمان کی سرحدوں کے محافظ بھی رہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے اس علاقے میں یہ رسول اللہ کے غلام بھی یہاں رہتے ہیں۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، بڑا عرصہ ووٹ دے دیا تم نے گلی پکی کرانے کے لیے، اور ایک گلی پکی کرانے کا تو اس عمر تک سوچتے رہے، ایمان پکا کرانے کا کب سوچو گے؟ بچے کی نوکری کا سوچتے رہے، جو اپنی نوکری سرکار کی بارگاہ میں ہے اس کے بارے میں کب سوچو گے؟ گھر میں بجلی کی روشنی چلانے کا تو سوچتے رہے، قبر کی روشنی کا کب سوچو گے؟ آج وعدہ کرو جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے اور جنہوں نے اس ڈاکے کی تائید کی ہے، آئندہ الیکشن میں ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ ہمارا نوٹ بھی ختم نبوت کے لیے ہے اور ہمارا ووٹ بھی ختم نبوت کے لیے ہے۔ تاجدار ختم نبوت ایک طرح سینے کا زور لگا کر کہو، نوجوانوں سے کہتا ہوں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس کے جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی کروں نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کما لی۔